الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں ان مومنوں کی مائیں ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ خاتون گرامی قدر جو غیرت کا پیکر تھی، یہ خاتون گرامی قدر جو غیرت کا پیکر تھی، رئیس مستلق کی دختر فرخندہ اختر تھی۔ یہ ایک غزوے میں قیدی بن کر آئی تھی، حقیقت میں یہ ایک غزوے میں قیدی بن کر آئی تھی، حقیقت میں ملی پھر ثابت ابن قیس کو مال غنیمت میں۔ مقدر میں لکھا تھا اس اسیری کا ستم سہنا، مگر دل پر گراں گزرا کنیزوں کی طرح رہنا۔ زر فدیہ ادا کر کے رہائی مل تو سکتی تھی، بظاہر یوں کلی مغموم دل کی کھل تو سکتی تھی، مگر کیسا تھا خالی دامن تہی تھا، ہاتھ خالی تھا، نہ سنگی تھا نہ ساتھی تھا، فقط اللہ والی تھا۔ بالآخر دل میں غم، لب پر حدیث مدعا لے کر رسول اللہ کی خدمت میں آئی التجا لے کر۔ سنی جب محسن کون و مکان واردات اس کی، زر فدیہ ادا کر کے بدل دی کائنات اس کی۔ اسے آزاد فرما کر مقام حریت بخشا، پھر اس کی آرزو پر اس کو فخر زوجیت بخشا۔ صحابہ نے بھی آقائے دو عالم کی رضا پا کر اسیروں پر کیا احسان انہیں آزاد فرما کر۔ یہ بنت حارث اس صورت سے رحمت کا سبب ٹھہری، پیمبر کی رفیقہ بن کے عنوان ادب ٹھہری۔ خبر جس دم سنی حارث نے اس عقد مکرم کی، نبوت برملا تسلیم کر لی فخر آدم کی۔ بہر صورت یہ ام المومنی عظمت کی حامل ہے، حیا میں، خلق میں، ایمان میں، طاعت میں کامل ہے۔ یہ آل بیت ہے قرآن پر تنویر کی روح سے، یہ اہل بیت ہے قرآن پر تنویر کی روح سے، یقیناً طاہرہ ہے آیا تطہیر کی روح سے۔ فیوز و علم و حکمت اس کے حجرے سے بکھرتے ہیں، روایت ابن عباس اور جابر اس سے کرتے ہیں۔
تقدس پوچھیے اس کا حرم کے پاسبانوں سے، تقدس پوچھیے گا اس کا حرم کے پاسبانوں سے، سلام اس پر فرشتے بھیجتے ہیں آسمانوں سے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، آج پھر امہات المومنین کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے جن مقدس امہات المومنین اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا تذکرہ آپ حضرات سن چکے ہیں۔ سر فہرست ان میں سے سیدہ خدیجہ طاہرہ ہیں سلام اللہ علیہا، دوسرے نمبر پر سیدہ سودا ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، تیسرے نمبر صدیقہ بنت صدیق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور چوتھے نمبر پر سیدہ حفصہ ہیں بنت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہا، پانچویں نمبر پر سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور چھٹے نمبر پر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ساتویں نمبر پر سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا تذکرہ آپ حضرات نے گزشتہ جمعے میں اور کچھ اس سے پچھلے جمعے میں سنا۔ یہ جو ترتیب میں ذکر کر رہا ہوں اسی ترتیب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی ہیں۔ آپ حضرات سے ایک درخواست ہے، آپ کے دل کی گہرائیوں سے اگر دعا کریں گے تو یقیناً خالق کائنات اسے قبول فرما لیں گے۔ میں نے اس پر کچھ لکھنا شروع کیا ہے، لیکن طبیعت کی ناسازی سے یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ جمعے پر میں آپ حضرات سامنے حاضر ہو جاتا ہوں۔ طبیعت میں کافی خرابی رہتی ہے، اس کے سبب سے بس 2-4 سطریں لکھ کر پھر چھوڑ دیتا ہوں۔ تو کام شروع تو کیا ہوا ہے، لیکن جس تیزی کے ساتھ اسے مکمل کرنا چاہیے تھا وہ ناسازی طبیعت کے بنا پر ہو نہیں رہا۔ جذبہ دل میں یہی ہے میرا رب قبول فرما لے، تو انشاءاللہ العزیز ان سب ہماری مقدس ماؤں کا تذکرہ بڑے خوبصورت انداز سے آپ حضرات کے سامنے آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ جیسا کہ پہلے آپ سن چکے ہیں کہ میں نے اپنے مسجد شہداء کے قیام کے زمانے میں کبھی اس موضوع کو نہیں چھیڑا۔ شاید قضاء و قدر کے فیصلے ایسے ہی تھے، اس طرف دھیان نہیں آیا۔ ہماری طبیعت پر جیسے آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ کی توحید کا غلبہ ہے،
اور یہاں کے قیام کے زمانے میں غالب وقت وہی گزرا اللہ کی توحید کے بیان میں۔ اللہ قبول فرما لے۔ الحمدللہ العظیم ثم الحمدللہ العظیم کہ ہماری یہ مسجد اللہ کی توحید کے بیان کے حوالے سے ایک پہچان بن چکی ہے۔ اللہ راضی ہو جائے، اللہ قبول فرما لے۔ اور یہ بھی دعا کریں کہ یا اللہ جہاں جن جن کانوں میں یہ آواز پہنچی ہے، جہاں جہاں یہ آواز پہنچی ہے، یا اللہ انہیں اپنی توحید کے عقیدے کے ساتھ سرشار فرما دے، اور ان کے حوالے سے ان کے تمام متعلقین، چاہے وہ گھر کے لوگ ہوں یا متعلقین ہوں یا جان پہچان والے ہوں، یا اللہ سب کے عقیدوں کی اصلاح فرما دے۔ دلوں کا حال اللہ کو معلوم ہے، کوئی تعلی نہیں، کوئی تفاخر نہیں، کوئی غرور نہیں۔ جتنی بات میں ذکر کر رہا ہوں بطور تحدیث نعمت، اس جملے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو احسان ہے اس کے احسان کا اظہار کرتے ہوئے، قرآن میں آتا ہے اما بنعمت ربک فحدث، کہ رب کا جو انعام آپ کو ملا ہے اس کا چرچا کریں کہ اللہ کی مہربانی ہے مجھ پر۔ یہ تحدیث نعمت کے طور پر یہ سب کچھ ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ لیکن میرے رب کا یہ انعام ہے کہ جہاں مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے لیے یہ جذبہ عطا فرمایا اور کام بھی لیا ہے، وہاں اس نے اپنی مہربانی سے میرے دل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظمت جو کائنات انسانی میں ان کو حاصل ہے، حقیقتاً اللہ تعالیٰ نے وہ میرے دل میں ڈال دی ہے۔ اور اسی حوالے سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا تذکرہ بھی کرتا ہوں، اور آپ کے صحابہ اکرام کا تذکرہ بھی بڑے ترجیحی انداز سے کرتا ہوں۔ ہماری یہ ماں، مسلمانوں کی ماں سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یاد رکھیں کہ ان کا نام پہلے برہ تھا۔ اس کا معنی ہے نیکوکار، متقی، پرہیزگار۔ مدینہ منورہ سے کوئی 9 میل کے فاصلے پر ایک قوم آباد تھی، ایک قبیلہ آباد تھا، بنو خزاعہ۔ آپ کتابوں میں پڑھتے رہتے ہوں گے۔ اس کی ایک شاخ تھی بنو مستلق، میم صاد طا لام قاف۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ حجاز مقدس میں اس زمانے میں قبائلی نظام تھا، مختلف قبیلے آباد ہوتے تھے، قبیلوں کے سردار ہوتے تھے۔ آج بھی اس کی باقیات کہیں نہ کہیں موجود ہیں۔ آپ بلوچستان میں چلے جائیں تو بلوچستان میں سارا سرداری نظام ہے۔ بہت سے قبیلے اب بھی ہیں، بگٹی بھی ہیں، مینگل بھی ہیں، زہری بھی ہیں، لیڑی بھی ہیں، پتہ نہیں کتنے ہیں۔ اس دن ہمارے دوست مولانا محمد حسن صاحب تشریف لائے، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ وہ بڑے جذبے کے انسان ہیں، مجھ سے زیادہ عمر والے ہیں لیکن بڑی محبت کرتے ہیں۔ وہ ہر 2-3 مہینے کے بعد صرف مجھ سے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں، دن کو میرے پاس آ جاتے ہیں۔ چونکہ علمی آدمی ہیں، کتابوں کے ساتھ ان کا بھی شغف ہے، میرا بھی، تو تبادلہ خیال ہوتا رہتا ہے۔ پھر وہ دیگر علماء کو ملنے چلے جاتے ہیں صبح سرحد میں۔ آج ابھی صبح میری ٹیلی فون بات ہوئی، پشاور میں تھے، اور پشاور سے وہ کل شاید روانہ ہوں گے ڈیرہ اسماعیل خان کے لیے، اور پھر چلتے چلتے پھر بلوچستان چلے جائیں گے۔ فرمایا کرتے تھے میرے پاکستان میں 4 دوست ہیں، ایک کوئٹہ میں، ایک کراچی میں، ایک لاہور میں، اور ایک پشاور میں۔ کوئٹہ والے وفات پا گئے ہیں، مولانا جبار صاحب، اور کراچی والے بڑے جذبے والے عالم تھے، ان کو کسی نے شہید کر دیا۔ اور جو پشاور والے ہیں وہ جلال آباد چلے گئے، اب صرف پاکستان میں ایک اکیلا رہ گیا۔
مجھے اکثر کہا کرتے ہیں قاضی صاحب آپ میرے مقروض ہیں، یعنی میں بار بار آتا ہوں اور آپ نہیں آتے۔ میں نے کہا میں مانتا ہوں اس بات کو، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ تو اس دن بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے بلوچستان کے قبیلوں کا ذکر کیا۔ ہمیں سورہ فاتحہ اتنی ترتیب کے ساتھ یاد نہیں جتنے ان کو وہ قبیلے یاد تھے۔ تو قبائلی نظام اس زمانے میں بھی تھا، تو یہ قبیلہ آباد تھا۔ خزاعہ اس کی شاخ تھی بنو مستلق۔ اس قبیلے کا سردار تھا حارث بن ابی زرار۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ان کی صاحبزادی تھی۔ یہ بھی مشرق قبیلہ تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حیات طیبہ کے اندر مختلف قبائل کے ساتھ واسطہ پڑا، جنگیں ہوئیں، لڑائیاں ہوئیں، خصوصاً مدینہ طیبہ میں جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں۔ ان میں سے یہ قبیلہ بنو مستلق بھی تھا۔ قریش کے لوگوں نے یعنی مشرکین نے شرارت کی اور ان کو ابھارا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھائی کریں۔ انہوں نے تیاری شروع کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرف سے یہ اطلاع مل گئی کہ بنو مستلق والے جو ہیں مدینہ پر چڑھائی کرنا چاہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل اس کے کہ وہ اپنا کچھ کام کر سکتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 700 مجاہدین کے ساتھ پیش قدمی کی، اور وہاں ایک کنواں تھا جس کو آپ تاریخی کتاب مریسی پڑھتے ہیں، مریسی۔ اس کنویں کے ارد گرد ایک قبیلہ آباد بھی تھا اور کچھ دائیں بائیں بکھرے ہوئے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے اور ان پر چڑھائی کرنے کی خبر ان کو پہنچی، بظاہر تو ان کی تعداد تھوڑی تھی، لیکن حضرت جویریہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوجیت میں آئی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ ہم نے ایسا دیکھا ایک بہت بڑا جم غفیر، بہت بڑا لشکر ہے، اور سفید گھوڑوں پر سوار ہیں، اور گھوڑے بھی جو ان کے اندر کچھ نشانیاں ہیں کچھ عجیب، اور سب گھوڑوں پر سوار جتنے بھی ہیں سب سفید لباس والے ہیں اور بڑی بڑی پگڑیاں باندھی ہوئی۔ یہ سب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی کرامات تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز تھا، اور اللہ پاک کے وہ فرشتے تھے جن کو ان پر رعب ڈالنے کے لیے اللہ پاک نے بھیج دیا۔ حالانکہ تعداد اتنی تھوڑی نہیں تھی۔ جس وقت رئیس مستلق یعنی حارث بن ابی زرار جو سیدہ جویریہ کے والد تھے، قوم کے سردار، اس کو جب پتہ چلا تو اس قدر بدحواسی ہوئی کہ وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھائی کی، اور وہاں جس وقت پہنچے تو موریسی کا کنواں جو تھا، کنویں کے ارد گرد جو لوگ آباد تھے وہ اپنے گھروں کو چھوڑ نہیں سکتے تھے، انہوں نے مسلمانوں پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ مسلمانوں کو الحمدللہ کہیں نقصان نہیں ہوا، ان کے کئی آدمی مارے گئے مسلمانوں کے ہاتھوں سے، اور بالآخر بہت سے لوگ ان کے تقریباً 100 گھرانے کے لوگ مسلمانوں نے گرفتار کر لیے۔ ان گرفتار شدہ لوگوں میں سیدہ جویریہ بھی تھیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ سردار مستلق جو ہیں حارث بن ابی زرار، ان کی صاحبزادی تھیں۔ یہ بھی آ گئیں قیدیوں میں۔ تقریباً 2000 اونٹ اور 5000 بکریاں مسلمانوں نے مال غنیمت میں بھی حاصل کر لی۔ یہ یاد رکھیں میرے دوستو، اب ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے مزاج پر مغربیت اس قدر چھائی ہوئی ہے کہ ہمارے نزدیک لفظ جہاد دہشت گردی کہ ہم مانا ہے۔ ہم پر جو اقتدار عذاب بن کر مقتدر لوگ یکے بعد ایک مسلط ہوتے رہے، ان کے ذہنوں کے اندر یہی خباثت موجود ہے۔ جو امریکہ سرکار کہتا ہے یہ اپنی زبان، اپنے منہ میں وہی زبان ڈال کر بولتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ دہشت گردی، یہ کہتے ہیں یہ بھی دہشت گردی ہے۔
جب تک امریکہ کو ضرورت تھی روس کے مقابلے میں تو افغانستان میں وہ سب مجاہد تھے. جب اس کی ضرورت پوری ہو گئی تو اس کے بعد پھر دہشت گرد ہو گئے. ہمارا جو میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا خاص طور پر، میں دوسرا تو کچھ دیکھتا نہیں، اس کے منافقین بھی ان کو شدت پسند اور دہشت گرد لکھتے ہیں. یہ سب منافق لوگ ہیں، اس میں کوئی شک اور شبہ کہ نہیں. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کون مجھ سے راضی ہوتا ہے کون ناراض ہوتا ہے. ان میں سے کسی ایک کو بھی اخلاقی جرأت نہیں کہ سچ لکھ سکے. یہ سب منافق ہیں. یہ جو کچھ بھی لکھتے ہیں اپنے مفاد کے لیے لکھتے ہیں. تو جس کو آج دہشت گردی کہا جاتا ہے وہ صرف زمانے میں اللہ کے قانون مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مطابق جہاد تھا. لاکھوں مربع میل پر اسلامی مملکت کا رقبہ جو پھیلا ہے تو وہ جہاد کی برکت سے پھیلا ہے. 13 سال مکی زندگی میں جہاد کی اجازت نہیں تھی اللہ کی طرف سے، تو سارے مسلمان مظلومیت کی زندگی گزار رہے تھے مکہ کی سرزمین پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت جب اللہ نے ہجرت کی اجازت دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر بن کر مدینہ طیبہ پہنچے اور دیگر مسلمان بھی مہاجر بن کر، وہاں اللہ نے پھر مدینہ طیبہ میں جہاد کی اجازت دی. میرے دوستو، آپ حضرات یہ ذہن نشین فرما لیجئے، میں ایک نظریاتی آدمی ہوں اور میں نظریہ آپ حضرات تک پہنچاتا ہوں، اور آپ نظریاتی مسلمانوں کی حیثیت سے بیٹھ کر سنا کریں کہ اپنی ذات کے فائدے کے علاوہ دوسروں تک بھی صحیح بات پہنچا سکیں. مدینہ طیبہ میں اللہ پاک نے پھر اجازت دی. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ان مظلوم مسلمانوں کو اب اجازت دی جا رہی ہے کہ اب دشمن کے خلاف ہتھیار اٹھائیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، ذہنوں کو صاف کر لیں، اسلامی جہاد یہ نہیں ہے کہ ایک امن سے آدمی بیٹھا ہے تو اس کے خلاف یلغار کر دی جائے، اس کو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے. کہیں ایسا نہیں ہوا. ابلیس کی اولاد آج اسلام کے اس مقدس حمل کو مکروہ بنا کر پیش کرتی ہے. جب وہ الیکٹرانک میڈیا پر بیٹھے ہوئے شیاطین ہوں یا پرنٹ میڈیا والے، چونکہ ہمارا عوام الناس کی اکثریت کا معاملہ ایسا ہے کہ ہم نے اپنے اعصاب کو، آنکھیں اور دل اور دماغ اس پر ایسے پہرے لگا رکھے ہیں کہ جو خرافات ہمارے سامنے آتی ہیں ہم اس میں اچھائی برائی کی تمیز نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری ترجیحات کچھ اس طرح بن گئی کہ ہم پیدا ہی اس لیے ہمیں کہ کمائیں اور عیش کی زندگی گزاریں، جس حد تک بھی اپنی کمائی کو بڑھا سکتے ہیں اپنے لیے اور اپنی اولادوں کے لیے. لیکن یہ نہیں سوچتا کہ بالآخر یہ کمائیاں ہماری یہیں رہیں گے، بینک یہیں رہیں گے، بینک بیلنس بھی، بلڈنگ بھی ہماری میت کے ساتھ نہیں چلے گی، ایک فٹ بھی آگے قدم نہیں بڑھائے گی. چند رشتہ دار جائیں گے قبر تک، محلے دار جائیں گے اور وہاں سپرد خاک کر کے واپس آ جائیں گے. ہماری کمائی ہوئی دولت پر دوسرے عیش کریں گے. پھر ہم ہوں گے، ہمارا رب ہوگا. ہم نے کیا سوچا اس دنیا میں، کیا کیا ہے، اپنی رب کی پہچان کی ہے کہ نہیں. رسول اللہ نے نبی بھیجا ہماری ہدایت کے لیے، کتاب بھیجی ہے، اس کتاب کے ساتھ کوئی تعلق رکھا یا نہیں، نبی کی بات پر دھیان دی کہ نہیں. یہ تو پھر وہاں جا کر پتہ چل جائے گا. پہلے جو سوالات قبر میں شروع، مر رب کا، تیرا رب کون ہے، رب کی پہچان کی ہوگی تو تب جواب دے سکے گا. رب کسے کہتے ہیں یہ تو پہچان ہو. یہ جملہ بول لینا یہ تو کوئی معنی نہیں رکھتا. جس کو ہم رب کہتے ہیں، کیوں رب کہتے ہیں، اس کی ربوبیت کا نظام کہاں کہاں ہے ہمارے ساتھ. ہم اللہ کو مانتے ہیں تو کس طرح مانتے ہیں، کیا ہے، کون ہے اللہ.
اس کا کیا کارنامے ہیں، ہمارا ساتھ اس کا کیا تعلق، ہمارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ نبی کے بارے میں من نبی کا، تیرا نبی کون ہے؟ تو نبی کی کوئی پہچان کی ہوگی تو پھر جواب تو دیں گے، نہیں تو پھر نتیجہ سامنے ہے۔ میرے دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ حضرات الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک نظریے کے ساتھ یہاں تشریف لاتے ہیں، اور میری کوشش بھی ہوتی ہے کہ آپ حضرات تک نظریہ منتقل کروں، کہ آپ ایک ممتاز حیثیت کے، ایک مسلمانوں کی حیثیت سے یہاں سے جائیں اور اپنے ذہن کو بھی صاف ستھرا اللہ اس کے رسول کے احکام کے بارے میں رکھیں اور دوسروں تک بھی صاف ستھری بات پہنچا سکیں۔ تو مدنی زندگی کے اندر جہاد والا عمل شروع ہوا، یہ اللہ کا حکم ہے، وجاہدوا فی اللہ حق جہاد۔ مدنی زندگی کے 10 سالہ عرصہ ہے، مکی زندگی کا 13 سالہ عرصہ، اس میں جہاد کی اجازت نہیں تھی۔ اس 10 سال کے اندر اللہ کے نبی نے جہاد کیا بھی، اور پھر آپ کے خدام نے، آپ کے غلاموں نے جہاد کر کے اسلامی مملکت کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اسلامی جہاد کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا پیغام پہنچاؤ۔ چنانچہ یہ جو غزوہ مریسی ہے، یہ غزوہ بنو مستلق ہے، اس کے اندر بھی حضور کا فرمان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بآواز بلند جا کر وہاں کہا، لا الہ الا اللہ مان لو، تمہارے جان و مال محفوظ ہو جائیں گے۔ اس کے جواب میں انہوں نے تیر برسانے شروع کر دی۔ پہلے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تھی کہ وہ مدینہ پر چڑھائی کرنے والے ہیں، تو رسول اللہ نے فرمایا قبل اس کے کہ وہ چڑھائی کریں پہلے ہی ان کو جواب دے دیا جائے، لیکن اتمام حجت کے لیے رسول اللہ نے پہلے فرمایا کہ جا کر ان کو کہہ دو کہ اللہ کی الوہیت کا اقرار کر لو، تم بھی محفوظ، تمہارے مال جان بھی محفوظ۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور پھر مسلمانوں نے جب مقابلہ کیا تو تھوڑے عرصے کے بعد وہ مغلوب ہو گئے اور گرفتار ہو گئے۔ تقریباً 100 گھرانے گرفتار ہوئے، 100 خاندان، اور ان کے اندر حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گرفتار ہو کر آئیں۔ مسلمانوں کا مال غنیمت بھی حاصل ہوا۔ اور یہ ایک بات یاد رکھیں، ہمارا جو شیطانی ذہن کا طبقہ ہے، فرنگی سوچ والا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ لوٹ مار ہے۔ یہاں اوپر کی کرسی پر ایک آدمی آج کل بھی ہے، اس نے بھی لوٹ مار کا جملہ بولا ہے صحابہ کے بارے میں۔ اللہ سے اس کی ہدایت کی دعا مانگیں، اگر اللہ کے علم میں اس کے لیے ہدایت نہیں تو جلدی اس سے نجات دے دے۔ جاہل آدمی جو ہوتا ہے نا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا بول رہا ہوں، نہ اللہ کے قرآن کا پتہ، نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کا پتہ، نہ ان کے احترام کا پتہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقدس ساتھی تھے، جنہوں نے اپنی خون دے کر اسلام کے اس باغ کی آبیاری کی ہے۔ ان کے بارے میں یہ کہتے وہ لوٹ مار کرتے تھے، یہ لوٹ مار نہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، یہ مال غنیمت جو قرآن کریم کی آیت، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ۔ مال غنیمت کتنا پاک مال ہے، یہ مسئلہ سمجھ لیں، تاکہ ذہنوں کے اندر کسی قسم کی بھی، کیونکہ شیطان تو ہر جگہ موجود ہے اور شیطانی کارندے بھی جگہ جگہ موجود ہیں، ذہنوں کو مقدر کرنے کے لیے، خصوصاً جب دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان ساتھی ہمارا بیٹھا ہے تو اس کے ذہن میں شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ مال غنی، آپ حضرات یا کوئی مزدور سارا دن پسینہ بہا بہا کر جو پیسہ کماتا ہے وہ حلال طیب مال ہے، مال غنیمت اس سے کہیں زیادہ حلال طیب مال ہے، یہ ذہن بنا لیجئے۔
میری بات پر یقین نہ ہو تو پھر کسی بڑے عالم سے پوچھنا جس کو علم ہو. داڑھی بڑھا لینے سے عالم نہیں بنتا، نہ مسجد کا امام بننے سے. کسی بڑے عالم سے جس کی پوری حدیث پر نظر ہو، قرآن حدیث کا ماہر ہو، اس سے پوچھیں کہ مال غنیمت پر کمائی، محنت مزدوری سے کمایا ہوا مال، ان دونوں کے پاک ہونے میں کتنا فرق ہے. یہ جملے جو میں بول رہا ہوں کم و بیش 50 سال پہلے اسی لاہور شہر کے اندر جب میں دورہ حدیث پڑھ رہا تھا جامعہ اشرفی میں، مولانا ادریس صاحب کاندلی نور اللہ مرقدہ دنیا کے استاد تھے، وہ دنیا میں ان کا نام ہے. بخاری کے درس کے اندر نے یہ جملہ کہا تھا، محنت مزدوری سے کمائے ہوئے مال سے کہیں زیادہ مال غنیمت زیادہ حلال اور طیب مال ہے. پیغمبر حرام نہیں کھاتے تھے، معاذ اللہ سم معاذ اللہ، سوچنا بھی کفر ہے. نہ صحابہ اکرام حرام کھاتے تھے. صرف شیطان یہ سوچتا ہے اور شیطان کی اولاد یہ بولتی ہے. اس جہاد کی برکت سے مسلمان آسودہ حال بھی ہوئے مال غنیمت کی شکل میں، اور اسلامی مملکت کا رقبہ پھیلا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس 10 سالہ عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ طیبہ میں گزارے ہیں، اسلامی مملکت تقریباً 11 لاکھ مربع میل تک پھیل چکی تھی. یہ ذہن میں رہنا چاہیے آپ حضرات کے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بڑا مختصر ہے. ان کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو 10 سالہ خلافت کا زمانہ ہے، 11 لاکھ سے بڑھا کر انہوں نے 25 لاکھ مربع میل تک پہنچایا. یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ اول پھول نہیں بک رہا، تحقیق سے بات کر رہا ہوں. الحمدللہ العظیم. آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو سچ سننے کا موقع مل رہا ہے. پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو 12 سال خلافت کا زمانہ ہے، انہوں نے 25 لاکھ سے بڑھا کر 35 لاکھ مربع تک پہنچایا، مزید 10 لاکھ کا اور اضافہ کیا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک ایسا انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا تھا کہ جن کی جبلت میں، جن کی فطرت میں اللہ پاک نے فتوحات رکھی تھیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے 35 لاکھ مربع میل کے رقبے کو پھر آگے بڑھا کر 65 لاکھ مربع میل تک پہنچا دیا. جزاکم اللہ. آپ صاحب اتنا زور نہ لگایا کریں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ان کے جذبے کی قدر کریں. میں دوست یہ بیمار رہتے ہیں لیکن یہ ایمانی قوت ہے. خدا ان کی جان کی بھی اور ایمان کی بھی حفاظت فرمائے. جذبے قبول فرما لیں. میں اس وقت وہ پوری تاریخ بیان کر کے نہیں بیٹھا ہوا، میں ایک ضمناً بات کہہ رہا ہوں کہ ذہن میں آیا کہ ایسے وسوسے بھی مسلمانوں کے ذہن میں ڈالے جاتے ہیں. آج میں اور آپ مسجد شہداء ریگل چوک مار روڈ پر ایک مسجد میں بیٹھے ہیں. یہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی محنت پر اس بر صغیر میں اسلام آیا ہے. یہ آپ حضرات کے ذہن میں رہنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سیدنا معاویہ ہی کے زمانے میں سمندری سفر میں جہاد کرتے کرتے بالکل سامنے زمین، خوش زمین کا رقبہ ختم ہو گیا اور آگے صرف سمندر تھا. تو پھر اپنے گھوڑے کو سمندر میں پہنچا کر، گھوڑا سمندر میں کھڑا تھا، اللہ سے دعا کرتا، یا اللہ جہاں تک تیری زمین مجھے ملی میں تیرے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرتا، یہاں آگے ہے نہیں، سمندر ہے، یا اللہ سے قبول فرما لے. اسی کو علامہ اقبال نے اپنے الفاظ کا بیان فرمایا ہے، دشت تو دشت سے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دریا دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ ہے رسول اللہ کے غلاموں کا عمل. آج دنیا بھر میں جہاں مسلمان ہیں
دنیا بھر میں جہاں مسلمان ہیں یہ صحابہ کے فتوحات کے فائدے اٹھا رہے ہیں. یہ رسول اللہ کے غلاموں کا وہ کارنامہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کا یہ اثر ہے اور جہاد کی برکات ہیں. آپ سن چکے ہیں، اس سے پہلے بار بار میں کہہ چکا ہوں، پھر سن لیجئے. مسلمان کی اور اسلام کی شوکت، اسلام کا دبدبہ، اسلام کا رعب دنیا کے اندر ہمیشہ جہاد سے رہا ہے. امریکہ سرکار یا ساری دنیا کا سب سے بڑا طاغوت ہے، طالبان سے کیوں مذاکرات کر رہا ہے؟ ان کی کون سی حکومت ہے؟ ان کی تو کوئی مستقل حکومت بھی نہیں. افغانستان میں بھی امریکہ کے ایجنٹ بیٹھے ہیں، جیسے دنیا بھر کے مسلمانوں کے ملکوں کے اندر ایجنٹ بیٹھے ہیں. طالبان سے کیوں مجبور ہے وہ ان کے ایمان کو جان چکا ہے. 34 ملک مل کر بھی امریکہ کی ہمنوائی کے اندر ان کو نیچا نہیں دکھا سکے، زیر نہیں کر سکے. اب مجبور ہو گئے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے. یہ جہاد کی برکت سے، یہ ہے جہاد کی برکت. انہوں نے درخواست نہیں کی تھی، طالبان نے درخواست نہیں کی تھی کہ ہم آپ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. انہی کے لوگ کیوں بار بار آ کر ان کے پاس. سمجھ لیجئے جہاد ایک بہت بڑا عمل ہے. حدیث کی الفاظ میں سنا دیتا ہوں. دین کی بنیاد کلمہ ہے، عقیدہ توحید، پھر نماز، پھر زکوٰۃ، پھر روزہ، پھر حج. اس کے اوپر ذروۃ السنام الاسلام الجہاد فی سبیل اللہ، سب سے اونچی چوٹی اسلام کی جہاد فی سبیل اللہ ہے. تو بنو مستلق بھی فتح ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کے عمل سے. غزوہ بدر تو آپ کو معلوم ہے ہی. آج تک ساری مغربی دنیا ریسرچ کر رہی ہے، ابھی تک ان کی ریسرچ مکمل نہیں ہوئی. کیا چیز تھی کہ مسلمانوں کے پاس 8 تلواریں ہیں اور مکہ سے آنے والا ابو جہل کا لشکر، اس کے پاس ایک آدمی کے پاس اس زمانے کے ہر طرح کا ہتھیار موجود ہے. 1000 کا لشکر، یہ 313. 1000 کا لشکر، یہ 313 ہیں. اور 313 کے پاس بھی ہتھیار نہیں، صرف 8 تلواریں ہیں. آپ حضرات یقیناً بدر کے مقام پر گئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو حجاز مقدس کی حاضری نصیب فرمائے بار بار اور قبول فرما لے. کبھی اگر جانا ہو تو مدینہ طیبہ جاتے وقت اپنے ڈرائیور سے کہیں کہ بدر کے راستے سے جا اور اس مسجد میں نماز پڑھا جو مسجد عریش کہلاتی ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھپر تھا. اسی جگہ مسجد بنی ہے، مسجد عریش. عریش چھپر کو کہتے ہیں. اسی جگہ آپ کو صحابہ اکرام جو شہید ہوئے 14 صحابہ، ان کے ناموں کے تختیے میں نظر آئیں گی. اسی جگہ آپ کو وہ دیوار نظر آئے گی جس کے پیچھے صحابہ اکرام دفن کیا گیا ہے. آج بھی کچھ آثار نظر آتے ہیں. 313 صحابہ ہیں، 8 تلواریں ہیں اور 1000 کا لشکر کیل کانٹے سے لیس ہے. اور تھوڑے عرصے کے اندر فیصلہ ہو گیا. مسلمانوں میں صرف 14 شہید ہوئے ہیں اور کفار کے 70 جہنم رسید ہوئے ہیں. اور صرف 70 ہی مارے نہیں گئے، 70 کو مسلمانوں نے گرفتار بھی کیا ہے. یہ کیا طاقت تھی، کون سی قوت تھی؟ اللہ فرماتا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. کان کھول کر سن لو، خدا بدر کے میدان میں تمہاری مدد کر چکا ہے، تم تو بہت کمزور تھے. آج بھی جو ہے ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی انداز گلستان پیدا. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی تو جہاد کے عمل سے بنو مستلق والے مفتوح ہوئے. ان کے لوگ جو گرفتار ہوئے ان میں سیدہ جویریہ بھی تھی رضی اللہ تعالی عنہ. میں آپ بتا چکا ہوں کہ سیدہ جویریہ کا نام برہ تھا، حضور نے تبدیل کر کے ان کا نام جویریہ رکھا.
اس کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 زوجہ مطہرہ ایسے ہیں، ان کے نام برہ تھے، حضور نے تبدیل فرمائے۔ ایک سیدہ زینب بنت جحش ہیں، جن کا پچھلے جمعے میں آپ تذکرہ سنتے ہیں، ان کا نام بھی برہ تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بھی ہیں، ان کا بھی نام حضور نے تبدیل کر کے زینب رکھا۔ اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زوجہ مطہرہ حضرت میمونہ بنت حارث، ان کا نام بھی برہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نام تبدیل فرمائے تو فرمایا لا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاکیزہ مت کہو، هو اعلم بمن اتقى۔ بلکہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں وہ زیادہ جانتا ہے کہ تم میں سے کون نیک ہے اور کون فاسق فاجر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر بہت سارے ایسے واقعات آتے ہیں کہ حضور نے نام بدلے ہیں، انسانوں کا نام بھی بدلے ہیں اور جگہوں کے نام بھی بدلے ہیں۔ 3 ازواج مطہرات تذکرہ آپ سن لگے، حضرت زینب بنت جحش، حضرت جویریہ اور حضرت میمونہ بنت حارث، ان تینوں کا سابقہ نام جو تھا ماں باپ نے برہ نام رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کا نام زینب رکھا، ایک کا نام جویریہ رکھا اور ایک کا نام میمونہ رکھا رضی اللہ تعالی عنہن۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے مجھے اور آپ کو بھی کہ غلط نام اگر رکھا گیا ہے تو فوراً بدلیں، پہلے اگر معلوم نہیں تھا معلوم ہونے کے بعد فوراً بدلیں۔ اچھے نام رکھیں جس کا معنی اچھا ہو، لیکن ایسا نام نہ رکھیں جس کے اندر تفاخر ہو، برتری کا احساس ہو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی بات یہ ہے کہ جب دامن میں کچھ نہیں ہوتا تو پھر اپنا قد اونچا کرنے کے لیے لوگ لگا لیتے ہیں۔ اللہ میرے بھی گناہ معاف کرے، ہر ایک کے گناہ معاف کرے، میں کسی پر کیا تبصرہ کر سکتا ہوں۔ لیکن یاد رکھیں اللہ کو عاجزی پسند ہے، اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اور دنیا بھر کے انسانوں تم ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا گیا۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، پھر اللہ نے تمہیں تقسیم کر دیا مختلف قبیلوں اور خاندانوں میں۔ کیوں تقسیم کیا؟ لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو۔ کوئی قبیلہ جو ہے دوسرے قبیلے سے برتر نہیں اپنے نام کے اعتبار سے، یہ فلاں ہیں اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کان کھول کر سن لو، اللہ اعلان کر رہے ہیں تم میں سے زیادہ معزز خدا کے نزدیک پسندیدہ وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ ابو جہل مخزومی تھا جو بدر کے مقام میں قتل ہوا، جس کا سر کاٹ کر عبداللہ بن مسعود نے جب حضور کی خدمت پہنچایا تو حضور نے فرمایا یہ اس امت کا فرعون تھا۔ اسی ابو جہل کے 2 بھائی اعلیٰ درجے کے مسلمان، حضرت سلمہ بن ہشام اور حارث بن ہشام۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ ایک باپ کی اولاد کافروں کا سردار بنا دیا دوسرے مسلمانوں کے اعلیٰ درجے کے مسلمان۔ کسی کو فخر نہیں کرنا کسی چیز پر، اور کسی قبیلے پر فخر کرنا یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ آدم علیہ السلام کا جو خاندان تھا، جو قبیلہ تھا، وہی ہمارا خاندان ہے، سیدھی سی بات ہے۔ آدم علیہ السلام نہ سید تھے، نہ پٹھان تھے، نہ راجپوت تھے، نہ فلاں تھے، نہ فلاں تھے۔ آدم علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، ساری آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ آگے جو قبیلوں میں تقسیم ہے قرآن نے بتا لے تعارف و تعارف کے لیے ہے۔ کالی شکل والا، موٹے موٹے ہونٹ، لیکن افریقہ کا رہنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا حضرت بلال، تو پھر فاروق اعظم جیسا انسان اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہوں کہ جاء سیدنا بلال، ہمارا آقا بلال آ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے فوائد ہیں، یہ عزتیں ملتی ہیں اسی کو جس کو اللہ عزت دیتا ہے، اور عزت اس کو ملتی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔
خود انسان آپ معزز بننے کی کوشش نہ کرے، یہ ضرور کوشش کرے کہ میرے اندر تقوی آ جائے، للہیت آ جائے، خشیت الہی آ جائے، لیکن خود دامن خالی ہو، بڑا بننے کی کوشش کرے، یہ جہالت کی بدترین قسم ہے۔ بات عرض کر رہا تھا کہ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں کس طرح آئیں۔ جب یہ غلام ان گرفتار لوگوں کے اندر آئیں تو حضرت ثابت بن قیس ایک صحابی ہیں، ان کے حصے میں جب تقسیم کیے افرادوں کو تو حضرت جویریہ سعد بن قیس کے حصے میں آئیں، لیکن چونکہ یہ سردار کی بیٹی تھیں، بڑے آدمی کی بیٹی تھیں، بڑی حسین و جمیل تھیں، بڑے لوگوں کے گھروں کے اندر پلنے والے بچے جو ہیں اسی درجے میں ہوتے ہیں، تو انہوں نے کنیز بن کر رہنا گوارا نہیں کیا، اپنے آقا سے یعنی جن کے حصے میں آئیں ثابت بن قیس سے کہا کہ میں آزادی چاہتی ہوں، کتنے پیسے آپ لیں گے؟ انہوں نے ان کے ساتھ طے کر لیا معاملہ، تو ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا، یہ تو لوٹے پٹے آئے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ کیا کروں، اللہ پاک نے ان کو جو فراست دی تھی، جو عقل مندی اور دانش مندی دی تھی، سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہنچی اور کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں بنو مسلک کے سردار کی بیٹی ہوں، کنیز بن کر رہنا مجھے گوارا نہیں ہے، میں نے اپنے آقا سے مکاتبت کر لی، اس کو کتابت کہتے ہیں، مکاتبت شریعت زبان میں، یعنی جو لونڈی یا غلام بن کر کسی کے حصے میں آئے ہیں وہ اگر اپنی آزادی چاہتا ہے تو اپنے مالک کو کچھ پیسے دے کر آزاد کر لے۔ ایسا ہوتا رہا اس سے پہلے، اس آدمی نے مان لیا کہ ٹھیک ہے مجھے اتنا سونا دے دیں میں آپ کو آزاد کر دوں گا۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوں، یا رسول اللہ میری مدد ہونی چاہیے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب میں نے رسول اللہ کے دروازے پر ان کو دیکھا تو مجھے ناگوار سے گزر کے اتنی حسین اور خوبصورت لڑکی، 20 سال کی ان کی عمر تھی، اور گفتگو میں بڑی بڑی شائستگی، تو ایک فطری بات ہے، عورتیں عورتوں پر رشک کرتی ہیں۔ آ کر انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے بدلے میں مکاتبت کی رقم میں ادا کر لوں اور آپ سے نکاح کر لوں؟ کہنے لگے اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہے۔ بعد میں کہتی تھیں کہ غزوہ مریسی سے پہلے ایک میں نے خواب دیکھا کہ مدینہ طیبہ سے ایک چاند آیا ہے، مدینہ کے فضا سے آ کر وہ چاند میری گود میں پہنچ گیا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی تو تب انہوں نے کہا کہ اب مجھے اس کی تعبیر معلوم ہوئی کہ اللہ پاک نے مجھے حضور کی زوجیت میں پہنچانا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یوں فرمایا تو اچھل گئی کہ اس سے زیادہ میری قسمت اور کیا ہو سکتی ہے۔ ادھر ان کے والد کو جناب حارث جو ان کے والد تھے سردار بنو مستلق کے، ان کو پتہ چلا کہ میری بیٹی کنیز بن گئی ہے، وہ بہت سا مال لے کر، اونٹ اور ان پر کچھ سامان لے کر رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے اپنی بیٹی کو آزاد کرانے کے لیے۔ دیکھیں اللہ کے نظام ہی بڑے عجیب ہیں، سبحان اللہ۔ راستے میں آتے ہوئے اس نے دیکھا کہ میرے جو اونٹ ہیں ان میں سے 2 بڑے کمال درجے کے اونٹ تھے، ان کو وادی عقیق کے ایک جگہ گمنام جگہ میں چھوڑ کر آگے، اور جو کم درجے کے اونٹ تھے وہ ساتھ لے کر آگے اپنی بیٹی کو آزاد کرانے کے لیے۔ آ کر اپنا مدعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کیا گیا، رسول اللہ یہ سب کچھ میں دینے کے لیے تیار ہوں، میری بیٹی کو آزاد کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 2 اونٹ کہاں ہیں؟ اللہ اکبر، اتنا جملہ سننا تھا بآواز بلند، اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، کہ ان اونٹوں کا میرے سوا، میرے رب کے سوا کسی کو معلوم نہیں تھا، اور آپ نے بتا دیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہی الہ، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔
اس طرح حضرت حارث سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بھی اسلام کی نعمت سے مالا مال ہو گئے۔ یہاں یاد رکھیں میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مسلمان سسر ہیں، سیدنا صدیق اکبر کا تو سب کو معلوم ہے، فاروق اعظم کو بھی لوگ جانتے ہیں، لیکن حضرت ابو سفیان بھی حضور کے سسر ہیں، اور حضرت حارث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ لیکن میں حیران ہوں، یہ کتابوں کا مطالعہ کرتے رہتا ہوں، حضرت ابو سفیان سسر ہیں، سیدنا معاویہ سالے ہیں۔ کتابوں میں اس زمانے کا لوگ حضرت حارث کا تذکرہ کرتے وقت ایسا لگتا ہے کہ عام کسی آدمی کا ذکر کیا جاتا ہے، ریز واد کی نشانی بھی نہیں لگائی جاتی۔ بڑی تکلیف ہوتے ہیں، خدا کی قسم۔ ہمارے لوگ جن کو ہم اپنا کہتے ہیں، ان کی کتابوں میں یہ اتنا بڑا نقص ہے، اتنی میں کیا کہوں۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ ان کے گھروں میں جا کر ان کے تک پہنچ کر کہوں یہ کیا لکھا ہے آپ نے، اس کو تو ایسا لکھا ہے جیسے کہ آپ کے گھر کا چپڑاسی ہے، کوئی ادب کا دامن تھام کر نہیں لکھ سکتے۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ کفر کی جو باتیں ہیں، اسی کا تذکرہ اس انداز سے کرنا 1500 سال کے بعد بھی، کہ جیسا کہ ان کو اسلام کی دولت نصیب ہی نہیں ہوئی۔ اپنے استادوں کا تذکرہ یا اپنے پیروں کا تذکرہ اس انداز سے کرنا کہ 6 گز لمبے اس کے القاب ہوں، اور 1500 سال پہ 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے والا، ایمان لانے والے، ان کا تذکرہ بھی اتنی بے ادبی کے ساتھ کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بے ادبی سے محفوظ فرمائے، اللہ ہم سب کو ادب نصیب فرمائے، نبی کا ادب، نبی کے تمام رشتوں کا ادب، تمام تعلقات کا ادب نصیب فرمائے۔ اگر اللہ پاک نے مجھے مہلت دی، زندگی کو کوئی اعتبار نہیں، اور یہ کتاب جو میں نے لکھنا شروع کی ہے تو انشاءاللہ العزیز وہ خامیاں دور کروں گا، اللہ نے چاہا تو۔ طبیعت اللہ نے کچھ ایسی بنائی ہے کہ فوراً مجھے تنبہ ہو جاتا ہے، فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ یہ جس شخصیت کا تذکرہ ہے یہ تو ایک مسلمان ہیں، ایک صحابی ہیں، ان کا تذکرہ اس انداز سے عام انسان کی طرح کیا گیا کہ اس کے لیے رضی اللہ تعالیٰ ان کا لفظ بھی نہیں لکھا۔ اور اپنے کسی استاد، اپنے کسی لیڈر، اپنے کسی پیر کا تذکرہ اس انداز سے کرتے ہیں جیسا کہ آسمان سے اتری مخلوق ہے۔ یہ بہت بڑا نقص ہے ہمارے اندر۔ جن کو اللہ نے رضا کے پروانے دیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کہوں یا نہ کہوں، میں لکھوں یا نہ لکھوں، اللہ میرا محتاج نہیں، نہ وہ میرے محتاج ہیں، ان کو اللہ نے رضا کے پروانے دے دیے، اور اللہ نے اعلان کر دیا اپنے کتاب میں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے۔ میرے دوستو، وہ فارسی کا ایک محاورہ ہے، لذیذ تر بود حکایت دراز تر گفتم۔ یہ حکایت کہانی اتنی لذیذ تھی کہ بولتے بولتے لمبی بات ہو گئی، 5 منٹ اور اوپر ہو گئے۔ میں معافی چاہتا ہوں، زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ ایک سوال آیا ہے اعجاز قریشی صاحب کے، گزشتہ جمعے کے بیان میں آپ نے لے پالک بچے کے بارے فرمایا تھا کہ اس کی والدیت میں اپنا نام نہیں دے سکتے۔ بالکل میں نے ٹھیک کہا۔ آج کل جو اس بچے کے کاغذات بنے ہیں، مثلا شناختی کارڈ، پاسپورٹ، سکول، کالج، اس والدیت میں کیا نام دیا جائے؟ والدیت میں اس کا نام وہی دیا جائے جو معلوم ہے، جو اصل نام ہے، اصل نام دیا جائے۔ اس میں کوئی ربیب، لے پالک تو ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ نام تبدیل کیا جائے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ عبداللہ لکھ دیا جائے، نام معلوم نہیں تو عبداللہ لکھ دیا جائے۔